ابھی جو سیگمنٹ ہے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے. جی ہاں, انسان نے زمین سے آسمان تک سب کچھ جان لیا ہے, سب کچھ پہچان لیا ہے. اگر انسان نہیں جان سکا ہے تو خود کو نہیں جان سکا ہے, خود کو نہیں پہچان سکا ہے. انسان نے ایٹم کو تو چیر لیا ہے, آپ خلا تک تو پہنچ گئے ہیں, آپ نے ستاروں تک تو کمانڈ حاصل کر لی, آپ چاند پر تو پہنچ گئے ہیں, لیکن آپ کے اندر کیا ہے, آپ کا نفس, آپ کا انر کیا کہنا چاہتا ہے, یہ آپ نہیں جان پائے ہیں. عقل کہتی ہے دیکھو, ماپو, پرکھو اور تجزیہ کرو, جبکہ ہماری روح اور ہمارا دل یہ ہمیں کہتے ہیں کہ بس مان لو, محسوس کرو, یقین کرو. اور دل کہتا ہے, دل اور دماغ کی, عقل اور روح کی یہ جو جنگ ہے, اس جنگ میں کون بازی لیتا ہے ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے ہیں. جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ ڈبل مائنڈڈ ہے, ہم فیصلے کرتے ہوئے کیوں کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں, ہمیں کیوں نہیں آج تک پتہ چل پایا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے, ہم چاہتے کیا ہیں, ہم کیوں ڈرتے ہیں اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات کرنے سے, خود کو آپ کھولتے کیوں نہیں ہیں دوسروں پر, اس کی حقیقت کیا ہے. تو یہی ہم جانیں گے, خود شناسی کی آج بات کریں گے. خود شناسی کیا لیبارٹری میں ممکن ہے یا پھر سجدے میں؟ ہم عبادت اللہ سے رجوع کرتے ہیں, رجوع کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, نماز پڑھنی پڑے گی 5 وقت کی, وضو کرنا پڑے گا, قرآن پاک پڑھنا پڑے گا. تو پھر اگر ہم یہ سب کریں گے تو ہمارے پاس ہمارا روزگار کا ٹائم, ہمارا کام, روزی روٹی بھی تو ایک مسئلہ ہے نا. یہ کیا ہے, یہ جنگ کیا ہے, یہ کیوں ہم سوچتے ہیں؟ تو اسی کا حل تلاش کرنے کے لیے, انہیں تمام سوالوں کا جواب جاننے کے لیے, سمجھنے کے لیے, عقل, عقیدہ, روح, روحانیت کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے, ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. آج خاص طور پہ ان کو ہم نے انوائٹ کیا ہے, بہت ہی قابل قدر اور معزز مہمان. آپ میٹا فزکس اور نفسیات کے علم میں مہارت رکھتے ہیں اور کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. جناب احمد صغیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, جو کہ لوگوں کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کا علاج کرتے ہیں, ان کو ٹھیک کرتے ہیں. ان کا کیا کہہ رہے تھے آپ, ان کی کنفیوژن دور کرتے ہیں. ان کے ساتھ پاسبل ہے؟ بالکل ہو, میری دور کرنا تو ناممکن والی بات ہے. دیکھیں, ایک ہے عقیدہ, ایک ہے علم. جی, عقیدے اور علم کے اندر ایک بحث ہے, ایک جنگ ہے. عقیدہ ساکت ہے, جامد ہے, رکا ہوا ہے, ٹھہرا ہوا ہے, اور علم جو ہے اس کے اندر روز بروز جو ہے وہ بہاؤ ہے, اور بڑھوتری ہو رہی ہے, ترقی ہو رہی ہے, ترویج ہو رہی ہے, اور وہ آگے سے آگے جا رہا ہے. جی جی. عقیدہ کہتا ہے کہ یہ جو پیر صاحب ہیں یا جو دربار ہے, اس دربار کے اندر جو پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں یا جو فوت ہوئے ہوئے ہیں, آپ اگر اس دربار پہ دعا کریں گی تو آپ کی دعا قبول ہوگی. علم کہتا ہے کہ نہیں, اس کی تو ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہیں, سو وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا, یہ جو ایگزسٹنس اور ناٹ ایگزسٹنس کے درمیان کا جو فرق ہے, اس فرق کو سمجھنا پہلے بڑا امپورٹنٹ ہے. دیکھیں, بنیادی طور پہ ہمارے جسم کے اندر ہمیں پہلے یہ سمجھنا ہے کہ روح کیا ہے, جس کی طرف آپ بات کر رہی. چونکہ جب تک ہم روح کو نہیں سمجھیں گے ہم عقل کو نہیں سمجھ سکتے, اور جب تک ہم عقل کو نہیں سمجھیں گے ہم شعور کی ان منزلوں کی, وہ جو ارتقاء کی جو منازل ہے, اس کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے اور اس کی ہم بات نہیں کر سکتے. دیکھیں, اللہ نے روح کے بارے میں قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا تھا کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے, یعنی یہ اللہ کے حکم سے ہے. اچھا, جب اللہ کا حکم ہو گیا, اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹینجیبل تو نہیں ہے, آپ دیکھ نہیں سکتے. کسی فقیر کے پاس کوئی گیا, اس نے کہا جی کہ مجھے بتائیں کہ اللہ کدھر ہے اور روح کدھر ہے. تو اس نے کہا اچھا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا. اس نے ایک پتھر اٹھایا, اس کے سر پہ مار دیا, تو وہ چیخنے لگا درد سے. اس نے کہا اچھا تمہیں درد ہو رہی ہے؟ اس نے کہا ہاں. تو اس نے کہا مجھے دکھاؤ درد کہاں ہے. تو اس نے کہا یہ تو میں محسوس کر رہا ہوں. تو اس نے کہا تم رب کو بھی محسوس کر سکتے ہو, روح کو بھی محسوس کر سکتے ہو. دیکھیں, جو روح ہے نا, اس کو قرآن میں 3-4 ناموں سے پکارا گیا ہے. روح کو جو ہے وہ قلب کہا گیا, یعنی آپ دیکھیں جو دل ہے نا, دل کو 4-5 ناموں سے پکارا گیا. ایک نام ہے وہ اس کا قلب, ایک ہے صدر, کہا لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. ٹھیک ہے, صدر. پھر کہا گیا فواد کے نام سے, پھر اس کو جو ہے نہیں کے نام سے پکارا, پھر حجر کے نام سے پکارا گیا. اچھا, ان کی بڑی مزے کی اصطلاحیں. اللہ نے یہ کیوں کہا؟ دل جو صدر ہے یہ باطنی دائرہ ہے, جو نیت, وصف سے ایمان اور کفر کے معاملات جو وہ وہاں سے, یہ جو کہہ رہی ہیں نا کہ ہمیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے, یہ صدر کے معاملات ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آ گیا آپ کا قلب. قلب جو ہے یہ پلٹنے والا, بدلنے والا. اللہ اس کو کہتا ہے کہ یہ احساسات, جو ارادے ہمارے بدلتے ہیں, وہ قلب سے بدلتے ہیں. اچھا, پھر فواد. جب فواد کہا گیا تو فواد جو ہے وہ احساسات اور جذبات کا جو مرکز ہے,
جہاں سے شوق پیدا ہوتا ہے ہمیں برائی کا بھی پہلے شوق پیدا. دیکھیں آپ نے کسی کو تھپڑ مارنا ہے نا تو پہلے خیال آتا ہے, تھپڑ بعد میں مارتے ہیں. اچھا کسی کے ساتھ پیار سے بات کرنی ہے تو پہلے خیال آتا ہے, آپ پیار سے بعد میں بات کرتے ہیں. سو پیار, محبت, نفرت, خوف, اس ساری چیزیں جو ہیں یہ پہلے خیال کی صورت میں آتی ہے, اور اس خیال کا جو ہے وہ مسکن جو ہے وہ کہا گیا کہ دل کو. ابھی سائنس کہتی ہے کہ جی دل کا کام تو جی صرف جو ہے وہ خون کو پمپ کرنا ہے اور یہ وہ. اچھا مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر دل کا کام صرف خون کو پمپ کرنا یا پورے جسم تک پہنچانا ہے تو پھر جب ہم سیڈ نیوز سنتے ہیں تو دل کیوں بیٹھتا ہے؟ اچھا دل جو ہے یا کسی کو دیکھ کے دل کیوں دھڑکنے لگتا ہے نا, اچھائی مطلب کہ یہ بھی ہے نا, کسی سے پیار ہو جائے تو یہیں پہ سارے ادھر ہی فیلنگز آتی ہیں نا, تو احساسات یہیں پہ پیدا ہوتے ہیں نا. خوف جو ہے وہ جب آپ کو کہی ہو تو دل ذرا زور سے دھڑکے گا. اچھا ہارٹ اٹیک ہوگا یا ہارٹ فیل ہوگا, دماغ کہیں پہ بھی اس میں وہ نہیں ہے. ایسا نہیں کہ برین ہیمریج ہو جائے جی کسی بری خبر سن کے یا کچھ ایسا. اس کا مطلب ہے کہ سارے معاملات دل سے جڑے ہوئے ہیں. تو جب دل سے جڑے ہوئے, آپ کو پتہ ہے ایک انسٹیٹیوٹ ہے امریکہ کا, اس کا نام ہے ہارٹ میتھ انسٹیٹیوٹ. وہ یہ کہتا ہے کہ جو دل کی برقی فیلڈ ہے وہ جسم کی سب سے طاقتور فیلڈ ہے, اور یہ 500 گنا زیادہ اس کی جو الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہے جو دل کی ہے یہ دماغ سے 500 ٹائم زیادہ جو ہے وہ سٹرونگ ہے. اسی لیے سارے معاملات دل کے ساتھ جوڑ دیے ہیں اللہ نے. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے سینے پہ اتارا ہے میرے نبی کے, آپ دیکھیں نا قرآن بھی دماغ پہ نہیں اتارا. سو ہمیں اس چیز کو سمجھنا کہ ہمارا دل کس طرف جا رہا ہے. کیا ہم ایسا تو نہیں کہ دل کے اندر جو ہے یہ روح ہے جی. اچھا جو مسکن ہے نا, جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پہ پرٹیکولر نہیں کہا کہ روح کا مسکن جو ہے وہ دل ہے, لیکن جو اولیاء ہے, اولیاء اللہ نے کہا کہ جو روح کا مسکن ہے وہ دل ہے, اور دل سے شعائیں ہیں جو پورے جسم میں جاتی ہیں. حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ جو پھول ہے, جیسے پھول کی ایک خوشبو ہوتی ہے ویسے ہی دل جو روح ہے وہ جسم کے ایک خوشبو کی طرح پھیلا ہوا ہے, جو نظر نہیں آتی روح لیکن وہ پورے جسم کا حصہ ہے. قرآن بھی یہی کہتا ہے. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سورہ احزاب کی ایک سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں. اللہ یتوفی النفس حین موتہا, کہ اللہ جو ہے وہ روحوں کو قبض کر لیتے ہیں. اب جو روح ہے جو یہ کوئی عضو نہیں ہے, یہ ایک بہت ایک دبیز سی, ایک کثیف سی ایک چیز ہے جو آپ کی پوری باڈی کے اندر موجود ہے. اچھا اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کی باڈی کا دو چیزیں ہیں, جو سکن ہے, یہ جو جلد ہے, یہ ہمارے گوشت کی پروٹیکشن ہے. فار انسٹنس جب ہم انجیکشن لگواتے ہیں تو ایک لمحے کے لیے ہمیں وہ سوئی چبھتی ہے, پھر جب وہ گوشت میں چلی جاتی تو پھر ہمیں درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اچھا قرآن میں اور حدیثیں بھی یہی کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بار بار کڑاہے میں ڈالا جائے گا اور نکالا جائے گا تاکہ سکن آئے اور تکلیف اور احساس جو ہے وہ آپ کو موجود رہے. سملرلی جو روح کا وہ جو اس کی جو سکن ہے وہ آپ کا اورا ہے, آپ کی باڈی کے اندر اوپر جو اللہ نے ایک اورا قائم کیا ہوا ہے. یہ اورا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا اگر بچے کہتے ہیں جی بچوں کو نظر لگ گئی جی یا کچھ اس طرح کا ہو گیا, بنیادی طور پہ آپ کا اورا ہے وہ جو آپ کی پروٹیکشن ہے, آپ کی سول کی پروٹیکشن ہے, وہ اورا ڈیمیج ہوتا ہے. وہ جو بیڈ جو بری نگاہیں ہیں وہ جا کے اس کی اورا کو جو ہے وہ جا کے اس کو جو ہے تو پھر انسان کا جو باطن ہے اس کی کنجی کس میں ہے؟ منطق میں ہے یا مراقبے میں ہے؟ مراقبے میں ہے. دیکھیں لاجک جو ہے یا منطق جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو آپ کی جو جسٹیفیکیشن آپ کو, دیکھیں میں نے جیسے پہلے کہا کہ عقل نہیں مانتی بہت ساری چیزوں کو. عقل تو جو ہے وہ شاید خدا کو بھی اس طرح سے تسلیم نہیں کرتی. یہاں پہ بہت سارے دہریے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو اللہ کو بلیو نہیں کرتے, جو کسی مذہب کو جو ہے وہ اس کے اوپر ان کا بھروسہ نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, مانتے نہیں ہیں, بلیور نہیں ہے, وہ کہتے ہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اچھا اب بٹ اس کا مطلب یہ نہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتے, گاڈ موجود ہے, ہم نہیں مانتے چونکہ وہ عقلی دلائل کے اندر اور منطق اور لاجک کے اندر کہیں پھنسے ہوئے ہیں. دیکھیں مجھ سے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے کہ یہ فرشتے کیسے. میں نے کہا یار دیکھو آپ ایلینز کو تو مانتے ہیں, آپ فرشتوں کو نہیں مانتے. اچھا ایلینز بھی اگر ہم میں گھوم رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں نظر نہ آتے ہوں, ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جنات کو ہم نہیں مانتے کیونکہ یہ مذہب کی وہ کہتے ہیں یہ مذہب سے آئی ہوئی چیز ہے. جنات ہیں یا
جو موکلین ہیں یا یہ جو فرشتے ہیں، یہ سارے اس کو بہت سارے لوگ عقل کی بنیاد پہ، عقل کی کسوٹی پہ جب پرکھنے بیٹھتے ہیں تو وہ اس سے انکار کر دیتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتے. اگر ایلین ایگزسٹ کرتے ہیں، اگر ان کی وہ یہاں پہ وہ آگے جی ان کے جو جس قسم کی ان کی جو چیزیں، جو مت اور جس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، جو سٹوریز موجود ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو پھر آپ ان سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ اچھا، اس میں پھر شعور کا ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے نا. کیا آپ کہیں گے آپ کے جو شعور ہے صرف ایک دماغی کیمیکل کا ریئیکشن ہے، رد عمل ہے؟ یہ دیکھیں، شعور جو ہے یہ عقل، دماغ کے حصے ہیں. دماغ کے آپ کے 3 حصے ہیں. آپ کا شعور ہے، آپ کا لاشعور ہے، آپ کا تحت الشعور ہے. آپ کی میموریز اور آپ کو جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، ہم شعوری حالت میں ہیں. جو جاگنے کا عمل ہے جس میں آپ فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کا شعور ہے. جس کے اندر بیٹھ کے جو ہے آپ اچھائی اور برائی کو الگ الگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ آپ کا شعور ہے. لاشعور کیا ہے؟ لاشعور جب آپ کا شعور سو جاتا ہے تو پھر آپ کا لاشعور جو ہے وہ جاگتا ہے. مثلا کہ جب ہم سوئے ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم حالت نیند میں ہوتے ہیں، تو پھر اس وقت اس پرٹیکولر ٹائم پہ جو ہے وہ ہم اپنی اس لاشعوری کیفیت میں چلے جاتے ہیں. اچھا، جو میموری ہے یہ لاشعور سے نکل کے پھر آپ کے تحت الشعور میں پھر وہ پھر ایک آپ کا سمجھ لیں کہ ایک ڈسٹ بن ہے یا ایک کوئی سٹور ہے جس کے اندر ہم نے چیزیں جو ہے وہ اس کو پھینکتا چلا جا رہا ہے دماغ. اب یہ برین کی حالتیں ہیں. لیکن شعور بنیادی طور پہ عقل کا نام ہے. دانش جو آپ جو فیصلے لے رہے ہوتے ہیں، اس فیصلے لینے کے عمل میں جو محرکات کار فرما ہوتے ہیں، ان محرکات کو جو کنٹرولنگ یونٹ ہے وہ عقل ہے. تو عقل جو ہے اگر نہیں ہے تو پھر آپ کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ اپنی باڈی کو کنٹرول نہیں کر پاتے، آپ اپنی چیزوں کو کنٹرول نہیں کر پاتے. اچھا، ہمارے ہاں ایک ہر ایک میرے ذہن میں بڑا یہ سوال آتا ہے، سب کے آتا ہوگا، آپ کے بھی آتا ہوگا جب آپ چھوٹے ہوں گے، خیر، تو کہ مرنے کے بعد روحیں کہاں جاتی ہیں؟ دیکھیں، میں نے اور جب ہم اس دنیا میں نہیں آئے ہوتے، ایون ماں کے پیٹ میں بھی آنے سے پہلے ایک روح کے، آپ کہاں ہوتے ہیں؟ کدھر ہوتے ہیں آپ؟ تب تو ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا کہ ہم کدھر تھے. وہ تو ایون جب چھوٹے ہوتے ہیں، جب تک ہمیں شعور آنا شروع، ان چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں جب تک ہونا شروع ہوتی، تو ہمیں کیا پتہ ہم کہاں تھے؟ دیکھیں، عالم رواح ہے، عالم رواح ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ایک قرآن کی باقاعدہ آیتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ایک آیت موجود ہے جس میں کہا، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آدم کی کمر پہ ہاتھ پھیرا، اس کی پیٹھ پہ ہاتھ پھیرا تو وہ روحیں آئیں جو کہ نیک روحیں تھیں، اور میں نے کہا آدم یہ تمہاری نیک اولادیں ہیں. اور پھر دوسری دفعہ جب ہاتھ پھیرا تو وہ بد روحیں آئیں، اور ہم نے بتایا کہ آدم یہ تمہارے وہ اولاد ہے جو بری اولاد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا ہمیں کیسے، صحابہ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نیک لوگوں میں سے ہیں یا برے لوگوں میں سے ہیں؟ تو آپ نے کہا اگر آپ کو نیکی کی ترغیب ملے گی تو پھر سمجھیں کہ آپ نیک لوگوں میں سے ہیں، اور اگر نہیں. اچھا، اب آپ کا سوال یہ ہے کہ ہم مرنے سے پہلے کہاں تھے اور پیدا ہونے سے پہلے کہاں تھے اور مرنے کے بعد ہم کہاں چلے جائیں گے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب جو ہے وہ قرآن اس طرح سے نہیں دیتا. لیکن الٹیمیٹلی جو اولیاء ہیں یا جو بزرگان دین ہیں یا احادیث ہیں، اس میں ہمیں ان چیزوں کے کچھ جواب ملتے ہیں. فار انسٹنس دیکھیں، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اچھا، اور اس کھنکتے ہوئے پانی سے پیدا کیا جو کہ اس کا. اچھا، اب یہ ساری کی جو ہے یہ قرآن کے اندر ہے. روح جو ہے یہ بعد میں حکم ربی سے آتی ہے. پہلے جسم بنتا ہے، ڈھانچہ بنتا ہے، پہلے ہڈیاں بنتی ہیں، گوشت بنتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ روح کو وہ ملتا ہے. اور سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ انسان کی جب بچے کی اس کی جو بن رہا ہوتا ہے، نشوونما ہو رہی ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں، تو روح ایک خاص اس کے بعد جو ہے وہ الائیو ہوتی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں اس کی موومنٹس سٹارٹ ہو جاتی ہیں بچے کی. وہ جو موومنٹ ہے یہ بعد میں آتی ہے، اور یہ اللہ کے اس میں سے ہے، اس کے اذن سے ہے، اس کے حکم سے ہے. اس کو قرآن نے امر ربی کہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا اور ہو جاتا ہے. سو باقی ساری چیزیں جو ہے اسٹرکچر، اسی لیے یہ اسٹرکچر یہیں سے اٹھایا اور کہا کہ یہ یہیں پہ ختم ہو جائے گا، ریسٹ جتنا بھی ہے وہ وہاں پہ چل جائے. یہ تو مرنے کے بعد بھی یہی ہوگا کہ آپ کی روحوں کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے گا. ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں ہارورڈ یونیورسٹی کے، ان کی ڈیوٹی لگ گئی افریقہ کے اندر، اور وہ افریقہ میں چلے گئے. وہ UN مشن کے تحت جو ہے وہ وہاں پہ گئے ہوئے تھے، وہاں پہ وہ کام کر رہے تھے.
ان کو ایک بخار ہوا, اس کو بولتے ہیں سروائکل سپائن مننجائٹس. ٹھیک ہے. اچھا, اس کو گردن توڑ بخار بھی کہتے ہیں. ان کو وہ ہوا اور اس کے بعد وہ کومے میں چلے گئے. ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا واپس امریکہ کے اندر. کچھ عرصے کے بعد وہ کچھ 6-8 مہینے کومے میں رہے, اور اس کے بعد وہ ہوش میں جب آئے تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی پہلی بات کی, انہوں نے کہا میں نے مرنے کے بعد کی دنیا دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بلو لائٹ دیکھی ہے پوری اس کے اندر جو ہے پوری یونیورس میں جو پھیلی ہوئی ہے. تو لوگوں نے اس کے اوپر بہت سارے کرٹیسزم کیا. انہوں نے کہا جی کہ آپ شاید خواب کی حالت میں تھے, اور تو اس نے اس کے اوپر ایک لاجک دی. اس نے کہا جب مر جاتا ہے, جب جسم کا اور دماغ کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو دماغ جو ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے, اور ایک ڈیڈ برین جو ہے وہ خواب نہیں دیکھ سکتا. سو میں نے وہ فزیکلی فیل کیا ہے سارا کچھ. اچھا, وہ جو بلو لائٹ ہے اس کو وہ ڈفرینٹ انداز میں ایکسپلین کرتا ہے. میں آپ سے 2-3 چیزیں پوچھتا ہوں. دیکھیں, ایک چڑیا ہے اور ایک چڑا ہے. وہ چڑیا اور چڑا جو ہے, وہ چڑیا انڈے دیتی ہے, اس کو سینچتی ہے, اس میں سے بچے ہوتے ہیں. پھر وہ اس سے پہلے چڑیا اور چڑا جو ہے وہ کہیں سے تنکا لا کے جو ہے وہ گھونسلہ بناتے ہیں, اس میں وہ انڈے دیتی ہے, پھر ان انڈوں کو سینچتی ہے, پھر اس کے بعد وہ بچے ہوتے ہیں, پھر دونوں اپنی چونچ میں لے کے دانا ان کو لا کے کھلاتے ہیں. اچھا, وہ کون سی چیز ہے جو ان کو مجبور کرتی ہے, ورنہ تو ان کو نہیں کرنا چاہیے نا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایگزیکٹلی پھر آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو کچھ دن کا بچہ ہے, وہ رات کو سونے نہیں دیتا, تنگ کرتا ہے, ذلیل کرتا ہے, روتا ہے, اوپر پیشاب کر رہا ہے, اوپر پوٹی کر رہا ہے, سب کچھ. تو وہ کون سی ایک چیز ہے, کون سا جذبہ ہے جو اس کو اٹھا کے جو ہے وہ باہر نہیں پھینک دیتا, ورنہ تو اٹھا کے ماں کچرے کے ڈھیر میں پھینک دے کہ یہ کیا ہم نے عذاب پال لیا, پیدا کر دیا. اچھا, وہ آپ اس یونیورس کے اندر جتنے بھی کپلز ہیں آپ ان کو دیکھیں کہ وہ جس طرح سے اپنے اس کو 21 دن تک مرغی جو ہے وہ انڈوں پہ بیٹھی رہتی ہے, اور اگر مرغی کے بچوں کو اگر چیل آتی ہے ان کو اٹھانے کے لیے تو وہ جس طرح سے ان کو پڑھتی ہے, یہ اس کی بہت ساری ویڈیوز جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں. تو محبت ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہر چیز کو جوڑے ہوئے ہے. اچھا, اس یونیورس میں سے اگر محبت کو آپ نکال دیں ایک لمحے کے لیے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ پیچھے کیوس بچتا ہے, پیچھے مارو ماری بچتی ہے, پیچھے ایک عجیب سی ایک سچویشن بچتی ہے. دیکھیں, وہ مرغی 21 دن نہیں بیٹھے گی, وہ پیار اگر نکل گیا تو وہ انکار کر دے گی بیٹھنے سے. چڑیا جو ہے وہ اور چڑا جو ہے نہ انڈے سینچے گا, نہ بچوں کو پالیں گے, نہ بڑا کریں گے. ماں باپ جو ہے اپنے ہی بچوں کو اٹھا کے پھینک دیں گے, اول تو وہ بچوں کا سوچیں گے ہی نہیں. سو پیار جو ہے یہ پوری یونیورس کو باندھے ہوئے ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو ہے وہ صرف خلیوں کا ایک مجموعہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی, وہ فیلنگز ہیں, احساسات ہیں جو آپ کو یہاں سے پیدا ہوتے ہیں. دیکھیں, آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں کو ایک پیس میکر لگتا ہے, وہ جو بیٹری لگتی ہے. اب وہ بیٹری کیا ہے بھئی؟ دل کا کام جو ہے, کوئی تو موومنٹ, کوئی تو پاور ہے نا جو اس کو دھڑکا رہی ہے, وہ جو مسلسل جو ہے وہ دھڑک رہا ہے. تو کچھ تو ہے نا جو اس کو دھڑکا رہا ہے, کوئی تو ایک چیز ہے پیچھے, ایک وہ جو الیکٹرک میگنیٹک فیلڈ ہے وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے, وہ کون سی چیز ہے جو باڈی کے اندر اس کو لے کے چل رہی ہے. تو الٹیمیٹلی سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ روح ہے جو کہ ایک سپارک کی طرح ہے, اور وہ پوری باڈی کو چلاتی بھی ہے, گھماتی بھی ہے, اور جہاں پہ احساسات پیدا ہوتے ہیں. اچھا, کنفیوژن کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں نا. ہم زندگی میں کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوتا ہے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں, تھوڑا مطلب ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں کہ نہیں, اور پھر جب کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ اگر وہ فیصلہ درست ہوتا ہے تو ہم بڑا مطلب ہم تو سوچتے بھی نہیں شاید, لیکن اگر وہی آپ کا فیصلہ غلط ہو تو پھر آپ خود کو ملامت کرتے رہتے ہیں کہ نہیں, اگر میں ایسا کر لیتا تو یہ نہ ہوتا, اگر میں وہ کر لیتا تو شاید یہ نہ ہوتا. عقل کہتی ہے کہ میں سوچتی ہوں, ٹھیک ہے, جبکہ آپ کا دماغ, عقل ہی ہے نا, آپ کا دل, آپ کی روح کہتی ہے کہ نہیں, میں زیادہ پاورفل ہوں. میں تو عقل اور روح ان دونوں میں سے کون زیادہ پاورفل ہے؟ دیکھیں, روح بہت پاورفل ہے, اس لیے کہ اس نے آج تک عقل پر اگر ہم چل رہے ہوتے تو پھر نہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت تھی, نہ ہمیں قرآن کے اوپر عمل کرنے کی ضرورت تھی. ہم تو مانتے بھی نہ اس کو, عقل تو نہیں مانتی اس چیز کو. اور عقلی لوگ جتنے بھی ہیں جو دلائل میں پھنسے ہوئے ہیں یا جو لاجکس میں جو ریشنل ہو کے سوچتے ہیں, وہ تو مذہب کو نہیں مانتے. وہ تو کہتے ہیں اللہ ہے ہی نہیں, تو پھر آپ کو اللہ کی کتاب, جب اللہ نہیں ہے تو پھر اس کی کتاب کیا ہوگی, اور اس کے فرشتے کیا ہوں گے, اس کے انبیاء کیا ہوں گے. وہ تو ہر چیز کا انکار کرتے ہیں. لہٰذا مطلب منطق جو ہے وہ ایمان کو منطق نہیں مانتی, سائنس نہیں مانتی, سائنس ان میں سے کسی چیز کو بھی نہیں مانتی. اچھا, لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں, سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ہوگا تو پانی بن جائے گا H2O, ایسے ہی. لیکن منطق یہ جو منطق اور لاجک اور سائنس نے بتا دیا کہ H2O کے ملانے سے یا اس کے ملاپ سے ہمیشہ پانی بنے گا, اور ایسا کبھی نہیں ہے کہ آپ نے یہ چیزیں ملائیں اور پانی نہ بنے. ٹھیک ہے. اچھا, لیکن
مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ H2O کا فارمولا کس نے بنایا تھا؟ صحیح. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ H2O آپ نے جب بھی ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا 1 ملائیں گے تو یہ پانی نہیں, مطلب سم ٹائم ایسا ہونا چاہیے نا کہ نہیں, کبھی کاربن ڈائی آکسائڈ بھی بن جائے, کبھی ہائیڈروجن بھی بن جائے, کبھی آکسیجن زیادہ ہو جائے. ایسا نہیں ہے. اتنا ایکوریسی فارمولے کی کس نے رکھی ہے؟ تو کوئی تو ذات ہے نا جس نے وہ ایکوریسی رکھی ہے. تو یہاں پہ پھر آپ جو ہے نا آپ چلے جاتے ہیں, آپ عقل سے نکل جاتے ہیں, ماورا ہو جاتے ہیں. روحانی جو ہے آپ کہتے ہیں روحانیت جو ہے وہ تجربات اور سائنس سے ماورا ہے, ماورا ہے, اس سے آگے ہے. دیکھیں آپ جب بھی آپ ایک برتن لے لیں, اس میں مٹی ڈال دیں, ایک برتن میں آپ بیج ڈال دیں اور ایک برتن میں آپ جو ہے وہ پانی ڈال کے رکھ دیں, اور آپ کہیں کہ پودا اگ جائے, کبھی بھی نہیں اگے گا, ساری زندگی نہیں اگے گا. اس کا ایک فارمولہ ہے. اس کا فارمولہ یہ ہے کہ آپ نے مٹی کے اندر بیج ڈالنا ہے اور پھر اوپر سے پانی ڈالنا ہے, پھر وہ اگے گا. پھر ایسا نہیں ہے کہ نہ اگے, اکثر اگتا ہے. اچھا, یہ جو ساری چیزیں, یہ کیلکولیشنز کس نے کر دی ہیں, یہ فارمولے کس نے بنائے ہیں؟ انسان نے. نہیں, یہ اسی نے بنائے ہیں جس نے پیدا کیا آپ کو اور مجھے. پھر انسان کے ذہن میں تو ٹھیک ہے نا, الٹیمیٹلی دیکھیں یہ یونیورس, یہ ساری کی ساری یونیورس جو ہے یہ فارمولاز کے اوپر چل رہی ہے. اچھا, نبیوں اور صوفیوں, وحی اور الہام, عقل کی حد سے آگے کی سائنس ہے؟ دیکھیں obviously عقل جو ہے یہ آپ کو محدود کرتی ہے. مثلا یہ کہ آپ کا سارا علم جو ہے وہ A سے Z تک کے درمیان ہے. آپ کی ساری جو ہے جتنی بھی آپ کی کیلکولیشنز ہیں وہ 0 1 سے لے کے 9 کے درمیان ہے. اچھا, ذرا آپ بیٹھ کے کسی دن سوچیں کہ آپ نے کوئی ایسا لفظ بنانا ہے جو A اور Z سے نکلا ہوا ہو, جو الف اور یہ کے باہر ہو. ہم بول سکتے ہیں؟ ہمارا تو بولنا قید ہے. ہم تو ایک خاص حد سے باہر نہیں نکل سکتے. ہمارا علم جو ہے وہ حدود و قیود کا شکار. ہم تو آج تک یہی نہیں سمجھ سکے کہ یہ یونیورس کہاں پہ ہے. انہوں نے ایک بہت بڑی دوربین بنائی ہے ناسا نے, ٹھیک ہے نا, جیمز ویب کے نام سے, اور اس کو انہوں نے بھیج دیا ہے. اس کے اندر وہ ہزاروں سال کی دوری پہ جو ہے وہ ان کو تصویریں لا کے بھیج رہی ہے. اور اب پتہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں جی ابھی تو ایکسپینڈ ہو رہی ہے, یونیورس ایکسپینشن میں ہے. اچھا, ایکسپینشن میں کیوں ہے؟ دیکھیں جب بھی کوئی چیز پھٹتی ہے, یہ ایک بگ بینگ ہوا تھا نا, یہ پھٹتی ہے تو یہ ابھی تک ایکسپینشن میں جا رہی ہے, اور اسی میں دیکھیں دنیا بھی بن گئی, سارا کچھ ہو گیا, ہر چیز, اور پھر یہ واپس آئے گی. اسی نے پھر واپس آنا ہے, اور جب یہ واپس آئے گی تو وہی قیامت کی گھڑی ہونی ہے. تو ہمارا علم محدود ہے. ہم تو محدودیت میں پھنسے ہوئے نا, ہم قیود کے اندر ہیں. ہم کیسے, ہم بیٹھ کے ہم اللہ کے اوپر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں جی, ہم انبیاء کے اوپر یا اولیاء کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے لگ جاتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جو ہے جو ولی ایگزسٹ نہیں کرتا, کلندر ایگزسٹ نہیں کرتا, کتب ایگزسٹ نہیں کرتا, ابدال ایگزسٹ نہیں کرتا, اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ ہم خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ ہم انبیاء پر انگلی اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ میرے منہ میں خاک. اور ہم سب سے بڑھ کے جو ہے ہم اللہ کی ذات سے انحراف کر رہے ہیں. ہماری اوقات کیا ہے؟ ہماری تو آنکھ کی بھی ایک حد ہے. ہم تو اس دیوار سے اس طرف نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر آپ نے اپنی سائنس کے بل پہ ایک ایسی دوربین بنا لی ہے کہ جو اس دیوار سے اس طرف دیکھ سکتی ہے, تو پھر آپ میرے رب کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے پاس وہ آنکھ نہیں ہے جو آپ کے دل کا حال بھی جان لے؟ کیا عقل اور روح کا سرچشمہ ایک ہی ہے؟ نہیں, یہ الگ الگ ہے. عقل اور روح کا سرچشمہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. عقل دیکھیں, ایک اگر سرچشمہ ایک ہوتا تو پھر پیدا ہوتا وہ بچہ جو ہے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی سوال کرنا چاہیے. اس کو پیدا ہوتے ہی پوچھنے لگ جائے کہ ابا مجھے بتاؤ کہ تم رات کو لیٹ کیوں آتے ہو, یا اماں تم مجھے جو ہے وہ ٹائم پہ دودھ کیوں نہیں دیتی ہو. تو عقل جو ہے عقلی بنیادوں پہ اگر ہم دیکھیں تو عقل جو ہے وہ شعور کے ساتھ آتی ہے, ایک ایولیوشن کے ساتھ آتی ہے, ایک پروسیس کا نام ہے, اور وہ 0 سے سٹارٹ ہوتی ہے اور آپ کو آگے لے کے جاتی ہے, اور یہ ہمیشہ اس میں بڑھوتری آ رہی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ پیدا ہوتے ہی آپ بہت عقل مند ہوں اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جی میری عقل جو ہے وہ. خود شناسی کی ہم بات کر رہے تھے نا, خود شناسی کیا ہے؟ یہ لیبارٹری میں آپ کر سکتے ہیں, سجدے میں ممکن ہے کیا؟ مطلب عبادات کا اہتمام کریں, رب سے لو لگا لیں, کیا کریں خود کو جج کرنے کے لیے؟ اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اچھا, اپنے ہی اندر ہے یہ سارا کچھ, اپنے اندر ہے. ہمارے اپنے دل میں دیکھیں, آپ کو اندر جھانکنا ہے. جب ہم اپنے اندر جھانکتے ہیں, اپنے آپ سے ملاقات کرتے ہیں, میں سب سے دور ہونا چاہتا ہوں, مجھے اپنی ضرورت پڑ گئی ہے. تو جب آپ کو اپنی ضرورت پڑتی ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو مراقبے کی طرف لے کے جاتے ہیں, سجدے کی طرف لے کے جاتے ہیں, اپنے رب کی طرف لے کے جاتے ہیں. باقی معاملات کیسے چلیں گے؟ دیکھیں ضروری نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ٹھیک ہے
میں یہ کوئی نہیں دنیاوی ہوتا. معاملات بھی تو چلانے ہیں نا آپ نے. اب ہم کسی جنگل میں تو رہتے نہیں ہیں کہ ہم کسی کو جا کے کسی نہیں دیکھیں خدا نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ آپ سارے معاملات چھوڑ دیں. آپ دنیا داری کریں. پوری دنیا میں جتنے بھی جو ہے جو بہت وہ کرتے ہیں, شریعت اور عشق دو مختلف چیزیں ہیں. جو عشق میں ہوتا ہے بلکہ اولیاء بہت سارے ولی جو ہیں وہ عشق میں تھے, وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے عشق سے اپنے رب کو پہچانا اور اپنا تعلق بنایا. تو آپ کا عشق کتنا مضبوط ہے یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے. میں کوئی نہیں ہوتا ہوں, میں خود مجھ سے نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. میں کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں, لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ میرا اپنے رب کے ساتھ رابطہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ میں کسی وقت بھی کبھی بھی کہیں بھی کسی بھی لمحے سجدہ کر سکتا ہوں اور اس سے پکار سکتا ہوں. میں نہ بھی کروں, میں آنکھیں بند کر کے بھی اپنے اندر جھانکتا ہوں تو مجھے وہ نظر آ جاتا ہے, میں اس سے پوچھ لیتا ہوں, میں اس سے بات کر لیتا ہوں. تو ہمیں اپنا کانٹیکٹ اتنا مضبوط کرنا پڑے گا اپنے اللہ کے ساتھ, اپنے رب کے ساتھ, کہ آپ کو کہیں پہ جا کے بیٹھ کے وضو کر کے وہ آپ بیٹھے بیٹھے اپنے اندر ڈوب جائیں اور مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. دیکھیں ہاں, مراقبہ کیا ہے, یہ منزلیں ہیں, یہ روحانیت کی منزلیں ہیں. اور روحانیت کی منزل دیکھیں, ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے, وہ بہت سال عبادت کر رہے تھے ایک جنگل میں بیٹھ کے, اور ان کو ولایت نہیں ملی تھی. تو ان کی بیوی ایک دن آئی اور لا کے وہ روٹی لے کے آتی تھی اور اس نے لا کے پھینکی اس کے آگے. اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا تم یہاں پہ جو ہے وہ عبادت کر رہے ہو اور تمہیں آج تک ولایت نہیں ملی, تمہیں قرب نہیں حاصل ہوا. تو وہ تپی ہوئی تھی, تو اس نے اپنے گلے میں وہ ڈال کے اپنا ہی دوپٹہ اور درخت کے ساتھ لٹک گئی. تو اس نے کہا یا اللہ یا تو اٹھا دے یا پھر مجھے کچھ دے دے. تو وہ کہتے ہیں کہ روٹی دین آئی سی تو ولایت لے کے ٹر گئی. تو پھر یہ جو بزرگ تھے انہوں نے قرآن کو سائڈ پہ رکھا. میں نعوذ باللہ یہ نہیں کہتا کہ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے, لیکن ان کے اپنے عشق کی, اللہ تو اپنے معاملات ہے نا, تو وہ پھر الٹا لٹکے تھے. تو کہتے ہیں کہ 11 سال میں نہیں 11 دن الٹا لٹکنے سے ولایت ملی تھی. تو آپ دیکھیں کہ یہ معاملات ہے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کیجئے جس میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ انسانی گوشت لے کے آؤ, اور پھر موسیٰ سب سے انسان کا گوشت مانگتے پھر رہے ہیں, اور اس بزرگ کے پاس پہنچے جس کی دعا پہ بچے دیے تھے اور جس پہ موسیٰ نے اعتراض کیا تھا کہ یا اللہ آپ نے کیوں بچے عطا کر دیے اس کو. تو جب اس کے پاس گئے تو اس نے کہا موسیٰ گوشت چاہیے, اس نے کہا ہاں. اور اس سے پہلے لوگ موسیٰ کے ساتھ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, لوگ کہتے تھے کہ موسیٰ تیرا رب جو ہے وہ انسانوں کی خون پہ پلتا ہے, انسان کے گوشت پہ پلتا ہے. یہ تانے تھے جو موسیٰ سہ کے آ رہے تھے, اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں ملال تھا. اور پھر پہنچے اس بزرگ کے پاس اور اس نے کہا موسیٰ گوشت چاہیے مجھ سے لے جا. اور اس نے اپنی ہر جگہ کو اس نے یہاں سے گوشت اتارا, یہاں سے اتارا, یہاں سے اتارا, یہ کہہ کے کہ پتہ نہیں کس حصے کا گوشت تیرے رب کو چاہیے اور میرے رب کو چاہیے. اور موسیٰ پورے جسم کا گوشت نکال کے اس نے تھال میں, اور موسیٰ خوش خوش اللہ کے پاس چلے گئے. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ وہی بندہ ہے, یہ وہی بندہ ہے جس نے دعا کی تھی, اور انسان تو بھی تھا, گوشت تو اپنا بھی لے کے آ سکتا تھا. تو آپ دیکھیں یہ ہے وہ چیز کہ اللہ کے نزدیک آپ عشق میں ہیں یا آپ شریعت میں ہیں. ہم بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں سارا کچھ, لیکن سود پہ کام بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے میں ان کے دلوں پہ مہریں لگا دیتا ہوں, اور مہریں لگی ہوئی ہیں. بلیو می, یقین مان لیجئے ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہریں اللہ نے لگا دی. ایسا ہی ہے. بالکل جی, آپ نے سٹارٹ میں کہا تھا, آپ نے کہا تھا کہ حقوق اللہ کی معافی ہے لیکن حقوق العباد کی معافی اللہ نے کہا تھا کہ میں نہیں دوں گا. بہت شکریہ. یہ ٹاپک ایسا ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے اور اتنا انٹرسٹنگ مطلب ڈیبیٹ ہو رہی ہے, آپ اتنا اچھی باتیں کر رہے ہیں.